بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، پورا ایک مہینہ بیت گیا، ہماری عطا کردہ 5 دن کی مہلت بھی تمام ہو گئی، ساتھ ہی ان لوگوں کی خوش فہمیاں بھی دم توڑ گئیں جنہیں آل صاحب پر بڑا مان تھا، ناز تھا، فخر تھا، امید تھی۔ جیسا کہ ہم نے پیشگی عرض کر دیا تھا ویسا ہی ہوا کہ آل صاحب اور ان کے چمچوں کی طرف سے ہمارے دلائل کا کوئی جواب نہیں آیا، اور آل صاحب ہمارے سوال کا، ہمارے دلائل کا جواب نہ دے کر خود اپنی ہی قول سے جاہل، گنوار، غلط فتویٰ دینے والا، غلط حکم لگانے والا، مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی ثابت ہو گئے۔ اس ستمگر کی حقیقت ہم پہ ظاہر ہو گئی، ختم خوش فہمی کی منزل کا سفر بھی ہو گیا۔ مشہور مقولہ ہے، خود کارے را علاج نیست، یعنی جو زخم خود کردہ ہوتے ہیں، جو خود کے لگائے ہوتے ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اپنے ہی ہاتھوں، اپنی ہی چھری سے ذبح ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ گویا آل صاحب اقبال کی زبان میں ہمیں یہ کہنا چاہتے ہیں، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے، کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں۔ جو خود ہی غرقاب ہونے کے لیے بیتاب ہو، اسے ہم کیسے بچا سکتے ہیں یا راہ راست پر لا سکتے ہیں؟ آل صاحب خود ہی اخیر عمر میں گمراہ ہو کر مرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی، بس سامعین گواہ رہیں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ ان کا جو فرض ہے وہ اہل سیاست جانیں، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یاد رکھیے، آئینہ صداقت ایسا آئینہ ہے جو نہ صرف دکھاتا ہے بلکہ بولتا بھی ہے۔ چاہے آل صاحب جواب دیں یا خاموش رہیں، یہ آئینہ باطل کا چہرہ ہمیشہ بے نقاب کرتا رہے گا، مسلک و مذہب کے غداروں کی اصل حقیقت سے عوام اہل سنت کو روشناس کرتا رہے گا، اور اپنی آواز کے ذریعے صحیح بات، سچائی کا پیغام جب تک جہاں تک پہنچا سکتا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی پہنچاتا رہے گا۔ پھر دلائل کے ساتھ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی اگر کوئی اپنی یا کسی کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، حق کو چھوڑ کر کسی اور کو خوش کرنے میں لگا ہوا ہے، تو اسے ہم صرف قرآن پاک کا یہ ارشاد سنا دیتے ہیں، قل ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ یعنی حبیب تم فرما دو، اللہ کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا تو تجھے اللہ سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ سامعین کرام، آئیے اب اپنے سلسلہ وار موضوع کی طرف پیش قدمی کرتے ہیں۔ آج پھر سے آپ کی سماعت کی ضیافت کے لیے آل صاحب کے مزید چند انوکھے جملے لے کر یہ آئینہ صداقت حاضر ہے۔ پہلے آل صاحب کا وہ جملہ سماعت فرمائیے۔ اس بات کی بھی اطلاع دے دوں کہ جو فیصلہ نسیم سرکار کے تعلق سے تازہ آیا ہے، اس فتوے میں بھی، اس فیصلے میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ تاج الشریعہ کے پہلے تاج الشریعہ کے فتوے کو صحیح مانتے ہوئے ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ نسیم سرکار اب گمراہ نہیں اور ان کے ماننے والوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ سن لیا آپ نے کیا کہا آل صاحب نے؟ اس میں آل صاحب نے 3 باتیں کہیں۔ پہلی بات، نسیم سرکار اب گمراہ نہیں۔ دوسری بات، ان کے ماننے والوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ دونوں باتیں فیصلے میں لکھی ہوئی ہیں، ایک دن ہم کو مار ڈالیں گی، یہی نازک بیانیہ تیری۔ آج آل صاحب کے اسی بیمار جملے کا سرجیکل آپریشن ہوگا، ہر لفظ کا ایکس رے ہوگا، ہر دھوکہ آئینہ صداقت میں صاف جھلکے گا، اور ارشاد قرآنی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ کے مطابق ان قریب ظالم جان جائیں گے کہ کس جانب پلٹا کھائیں گے۔ آل صاحب نے کہا کہ جو انہوں نے کہا یعنی نسیم گمراہ نہیں اور ان کے ماننے والوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں، یہ فیصلے میں لکھا ہوا ہے۔ آل صاحب کا یہ کہنا سراسر جھوٹ ہے، فیصلے میں کہیں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، یعنی جھوٹے کی یادداشت سلامت نہیں رہتی، ٹھیک نہیں ہوتی، وہ کبھی کچھ کہے گا، کبھی کچھ کہے گا۔ اور چونکہ آل صاحب نے جھوٹ، الزام تراشی، دجل و فریب میں PhD کی ہوئی ہے، اس لیے ان کا بھی حال یہی ہے۔ سیمینار میں موجود ہونے کے باوجود، فیصلے میں دستخط کرنے کے باوجود بھی جناب کو یاد نہیں کہ فیصلہ نامہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ سامعین و ناظرین، اسکرین پر سیمینار کا رپورٹ دیکھیں، اس میں کہیں وہ جملہ لکھا ہوا نہیں ہے، بس نسیم کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نسیم سرکار پر کسی طرح کا کوئی حکم کفر و ضلالت عائد نہیں، لیکن نسیمیوں کے بارے میں یہ لکھا نہیں ہے کہ نسیمیوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ ہو سکتا ہے آل صاحب یہ کہیں کہ ہم نے مفہوم بیان کیا تھا، تو اس پر پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ پھر حبیب ملت سے جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں کہ علماء نے نسیم کو خارج از اسلام کہا ہے، تو یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، وہ دکھاؤ۔ تو حبیب ملت نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ علماء نے نسیم کو خارج از اسلام کہا ہے یا لکھا ہے، بلکہ حبیب ملت نے یہ کہا تھا کہ ان مشائخ علماء کرام کے فتوے کے اعتبار سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ سنیے حبیب ملت کیا کہہ رہے ہیں۔ مشائخ علماء کرام کے فتوے کے اعتبار سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ جی، علماء کرام نے کہا ہے اور علماء کرام کے فتوے کے اعتبار سے
ان دونوں جملوں میں، ان دونوں باتوں میں بہت فرق ہے۔ اگر یہ فرق آل صاحب کو نہیں معلوم تو آل صاحب لا علمی کا اظہار کریں، ہم اس فرق کو بیان کر دیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آل صاحب نے مفہوماً وہ بات کہی ہے تو بتائیں کس جملے سے وہ مفہوم اخذ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ آپ کا فیصلہ نامہ ابھی تک تفصیل و تشریح کا محتاج ہے۔ اور تیسری بات، سامعین آل صاحب کے جملے میں غور کریں۔ نسیم سرکار اب گمراہ نہیں اور ان کے ماننے والوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں۔ واقعی آل صاحب بذات خود جتنے حیرت انگیز ہیں، ان کا جملہ ان سے زیادہ مضحکہ خیز ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے نسیم اختر کا، گمراہیت کا داغ مٹایا گیا ہے نسیم اختر کے ماتھے سے، مگر حیرت ہے کہ معافی دی جا رہی ہے ان کے متوالوں کو، نسیمیوں کو، یعنی غسل کسی اور نے کیا اور پاک و صاف کوئی اور ہو گیا۔ اچھا ہے انفراد بھی اپنی جگہ، مگر جواد کوئی کام تو الٹا نہ کیجیے۔ خیر، نسیمیوں پر بات اخیر میں کریں گے، فی الحال نسیم کے معاملے پر گفتگو کرتے ہیں۔ آل صاحب نے کہا نسیم سرکار اب گمراہ نہیں۔ کیوں گمراہ نہیں؟ آگے خود ہی اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سنیے انہی کی زبانی۔ لیکن 2 سال پہلے نسیم سرکار کا انکار سامنے آیا۔ 10 سے 15 آدمیوں نے یہ گواہی دی کہ نسیم سرکار نے ہمارے سامنے ان کے اوپر لگائے گئے سارے الزامات کا انکار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا غوث اس کا فیصلہ کرے گا۔ لوگوں میری آشفتہ سری پر نہ کرو طنز، الزام اتارو کوئی اس زلف کے سر سے۔ تو آل صاحب کے اس نقلی فرمان سے کیا معلوم ہوا؟ ہم تجزیہ کر کے بتاتے ہیں، ان کے جملے کا ایک ایک پارٹ کھول کر آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آل صاحب اور ان کے ہم نواؤں کا دجل و فریب اچھی طرح آپ سمجھ پائیں۔ پہلی بات، نسیم اختر اس لیے گمراہ نہیں کہ اس نے خود کہا ہے کہ مجھ پر لگے سارے الزامات غلط اور جھوٹ ہیں۔ بتائیے ذرا، دنیا کا وہ کون سا مجرم ہے جو یہ بات نہیں کہتا؟ لیکن کیا کسی مجرم کے ایسا کہنے سے سارے الزامات اس کے اوپر سے اٹھ جاتے ہیں، اسے معافی مل جاتی ہے؟ دوسری بات، نسیم نے صرف کفریہ الزامات سے انکار نہیں کیا بلکہ سارے الزامات سے انکار کیا ہے۔ تیسری بات، نسیم کے انکار کی گواہی 10-15 لوگوں نے دی ہے۔ چوتھی بات، نسیم اختر نے کہا میرا غوث اس کا فیصلہ کرے گا۔ مجرم کے لب پہ جملہ بے باک دیکھیے، انجام کس قدر ہے خطرناک دیکھیے۔ سب سے پہلے تو آل صاحب یہی بتائیں کہ مفتیان کرام کے فیصلے کو نہ مان کر یہ کہنا کہ میرا غوث فیصلہ کرے گا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ نسیمی سیمینار کے بعد غلام حیدر نے مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب سے 9 سوالات پر مشتمل استفتاء کیا تھا۔ یہ مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب ہیں، یہ مفتی مطیع الرحمن مستر نہیں ہیں، انہی کے ہم نام دوسرے مفتی صاحب ہیں۔ امتیاز کے لیے ان کے نام کے ساتھ رضوی لگایا جاتا ہے۔ تو مفتی مطیع الرحمن رضوی صاحب سے غلام حیدر نے استفتاء کیا تھا، تو مفتی صاحب نے بھی اپنے تئیں خوب محتاط انداز میں جواب دیا۔ اس جواب میں مفتی صاحب نے اس جملے کے متعلق کیا فرمایا، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، متعدد فتووں میں متعدد گواہوں کے ذریعے ملزم کا یہ بیان منقول ہے کہ میرے اوپر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بالکل غلط اور بے بنیاد ہیں، میں ان سے بری ہوں۔ آپ لوگ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہیں، میرا فیصلہ میرا غوث فرمائے گا۔ آگے مفتی صاحب کہتے ہیں، پھر تو کوئی کفر بک کر یہ کہہ دے کہ میرا فیصلہ میرا رب فرمائے گا تو یہ دارالافتاء اور دارالقضاء بے معنی ٹھہریں۔ پرظاہر کہ یہ جملے خودداری و استنکاف پر مبنی ہیں۔ کیا فرمایا؟ خودداری و استنکاف پر مبنی ہیں، یعنی گھمنڈ غرور کی بنیاد پر بولا گیا جملہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں، ملزم کے جیتے جی اکابر اہل سنت کے متعدد فتاوے فیصلے صادر ہوئے، کتابچے پمفلیٹ کے ذریعے عام ہوتے رہے، مگر ملزم علیہ ما یستحق ہو اپنے معاملہ کو صاف کرنے کے بجائے یہ کہتا رہا کہ میرا فیصلہ میرا غوث فرمائے گا۔ پھر آگے فرماتے ہیں، 11 نومبر 2022 کو بھدرک کے ایک دارالافتاء سے اس فائل کو بند کرنے کا حکم نامہ بھی جاری ہو چکا ہے، جبکہ یہ مسئلہ اسی دارالافتاء کے ذمہ دار یعنی آل صاحب نے اٹھایا اور فریق مخالف کا کردار بھی ادا کیا۔ فیا للعجب، یہاں کتنی خوبصورتی سے مفتی صاحب نے آل صاحب کی منافقت کو آئینہ دکھا دیا۔ اور پھر اختتامی جملوں میں کیا حقیقت افروز تبصرہ فرمایا، ملاحظہ فرمائیے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں، کیا اچھا ہوتا کہ صاحب معاملہ نے اپنا فیصلہ غوث پاک پر چھوڑ رکھا ہے، مفتیان کرام اس میں مداخلت نہ کریں کہ انہیں بھی آپ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بعد موت نہ جرم کی سزا، نہ ملزم سے تحفظ و تحرز، نہ اس کی تعظیم و تکریم۔ اب اگر اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے تو سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا ہے کہ عرس و میلہ اور مزار، مجاور، چادر، گاگر، فساق و فجار اور مستورات کی بھیڑ بھاڑ جمع کرنے کا پروانہ چاہیے۔ ہمارے یہاں مزار و مجاور اور وراثتی سجادگی سے مسلک کا جو نقصان ہو رہا ہے وہ اہل زمانہ سے واقف حال حضرات پر روشن ہے۔ وَهُوَ تَعَالَى أَعْلَمُ وَعِلْمُهُ أَتَمُّ وَأَحْكَمُ۔ یہاں تو مفتی صاحب نے ان کے نسیمی سیمینار کی پول ہی کھول کے رکھ دی ہے، سیمینار والوں کا فاسد مقصد ہی تشت بام کر دیا ہے۔
کہ ان لوگوں کا مقصد حقیقت میں شریعت کی پیروی نہیں بلکہ اس کا عرس منانا، میلہ لگوانا، عورتوں کا مجمع جمانا، اس کے نام پر موٹا موٹا نذرانہ وصول کرنا ہے، بس اور کچھ نہیں۔ مفتی مطیع الرحمان مستر کو تو اپنے ہم نام مفتی مطیع الرحمان رضوی صاحب سے کچھ سیکھنا چاہیے، بلکہ فتویٰ نویسی کے الف با تا ثا سے آغاز کرنا چاہیے، تاکہ مستر صاحب کو معلوم ہو کہ اس پرفتن دور میں تقاضائے حال کے مطابق سائل کے پرفریب سوال کا جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب کے اسی فتوے میں العقود الدریہ کے حوالے سے ایک نہایت ہی وزنی اور سنہرا اصول بھی رقم کیا گیا ہے۔ اذا علم المفتی حقیقت الامر ینبغی لہ ان لا یکتب للسائل لئلا یکون معینا لہ علی الباطل، یعنی جب مفتی پر حقیقت امر ظاہر ہو جائے تو مفتی پر لازم ہے کہ جواب ہی نہ دے تاکہ وہ باطل پر مددگار نہ بنے۔ اگر مستر صاحب کے ذہن سے یہ قاعدہ محو ہو گیا ہے تو انہیں گوشہ نشیں ہو کر باقاعدہ اس قاعدہ کو رٹنے کی ضرورت ہے، ورنہ اسی طرح ان کے قلم سے بے احتیاطیاں ہوتی رہیں گی۔ خیر، جب نسیم اختر خود یہ اعلان کر چکے تھے کہ میرا فیصلہ میرا غوث کرے گا اور کسی مفتی کے شرعی فیصلے کی ان کو ضرورت نہیں، تو پھر آل صاحب، غلام حیدر بلکہ تمام نسیمی لشکر کو کیا افتاد آن پڑی ہے کہ زبردستی ان کا شرعی فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، وہ بھی نالائق گواہوں کی بنیاد پر۔ آل صاحب نے فرمایا کہ 10-15 لوگوں نے گواہی دی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ ان گواہوں کے نام کیوں چھپائے جا رہے ہیں؟ ان رجال الغیب کے نام تو بتاؤ جن کی گواہی پر سیمینار کے خود ساختہ اغواس و اقطاب نے فیصلہ صادر فرمایا ہے۔ آخر اس پردہ پوشی کے پس پردہ راز کیا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انشاءاللہ یہ پردہ اگلے پارٹ میں اٹھایا جائے گا، اور گواہ کون کون ہیں، کیسے ہیں، وہ بھی بتایا جائے گا۔ فی الحال صرف نسیم اور نسیمیوں کے تعلق سے آل صاحب نے جو کچھ کہا اسی پر ہم بات کریں گے۔ اگر برسبیل تنزل اور بالفرض مان بھی لیا جائے کہ نسیم کا انکار شرعی طور پر ثابت ہو گیا ہے، تو کیا اس انکار سے اس پر لگے سارے الزامات دھل جائیں گے؟ سامعین کرام، آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، اگر معلوم نہیں تو جان لیں کہ نسیم کا جرم صرف استفتاء سے ثابت نہیں ہے کہ استفتاء کو دیکھ کر نسیم کو کافر، فاسق و فاجر قرار دے دیا گیا ہے، بلکہ اس کا جرم، اس کا کفر، اس کا فسق و فجور شرعی طور پر شرعی گواہوں سے ثابت ہے، اور اس کے بے شمار فسق و فجور تو مشہور و معروف ہیں، عوام و خواص کے مشاہدے میں ہیں، اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بھی محفوظ ہیں، جن سے کسی طرح انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور بار بار جو لوگ نسیم کی سیادت کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں وہ بھی کان کھول کر سن لیں، دنیا میں صرف نسیم ہی اکیلا سید نہیں، اور بھی ہیں۔ خود نسیم کے خلاف گواہی دینے والوں میں دیگر گواہوں کے ساتھ دو سید زادے بھی ہیں۔ نمبر 1 مفتی اعظم اڑیسہ سید عبد القدوس علیہ الرحمہ، نمبر 2 سید محمد حبیب الرحمن المعروف مولانا نشاط رحمانی صاحب۔ اور نسیم کے خلاف فتوی کفر پر تصدیق کرنے والوں میں دیگر علماء کرام کے علاوہ 6 سید زادے بھی ہیں۔ نمبر 1 مفتی الہ آباد خلیفہ حضور مجاہد ملت سید مقبول حسین صاحب الہ آبادی۔ نمبر 2 مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین صاحب کچھوچوی۔ نمبر 3 علامہ سید محمد حسینی اشرفی سجادہ نشی آستانہ عالیہ قطب رائے چور کرناٹک۔ نمبر 4 نبیرہ صدر الشریعہ مولانا سید رضوان الدین صاحب مراد آبادی سجادہ نشی خانقاہ نعیمیہ۔ نمبر 5 مولانا سید فاروق رضوی صاحب۔ نمبر 6 نشاط العلماء سید محمد حبیب الرحمن نشاط رحمانی صاحب۔ یعنی نسیم کا جرم، اس کا کفر، اس کا فاسق ہونا شرعی طور پر ثابت ہے، جس پر صرف علماء کرام نے ہی نہیں بلکہ سادات کرام نے بھی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اگر نسیمی واقعی سادات کرام سے، اہل بیت سے سچی محبت کرتے تو ان سید زادوں کی گواہی اور فتووں کو بھی ضرور مانتے، لیکن نسیمی کسی مفتی سید کو نہیں مانتے، ان کے نزدیک صرف وہی سید ہے جو نسیم کی تائید کرتا ہے۔ تو پھر اپنے سیدوں کو اولاد رسول، اولاد غوث کہنا بند کرو، آل نسیم، اولاد وسیم کہنا شروع کرو۔ بہرحال جب جرم شرعی طور پر ثابت ہے تو کیا نسیم اختر کے صرف یہ کہہ دینے سے کہ میرے اوپر لگائے گئے سارے الزامات غلط ہیں، کیا یہ مان لیا جائے گا کہ نسیم بے قصور ہے اور اس سے پورے طور پر حکم شرعی اٹھ جائے گا، وہ شرعی گرفت سے بچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، ورنہ خود آل صاحب کے والد کا جھوٹا ہونا لازم آئے گا۔ دراصل ابھی تک نسیمیوں نے انکار کا مطلب سمجھا ہی نہیں ہے، اگر سمجھ جائیں تو سیمینار کرانے پر افسوس کریں گے۔ غور سے سنو اور سمجھو، نسیم کے انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسیم اختر نے کفر کیا نہیں ہے، کسی فسق و فجور کا مرتکب ہوا نہیں ہے، بلکہ علماء کرام نے کفر سے انکار کو توبہ کے درجے میں رکھا ہے، یعنی اس نے کفر کیا تھا اب اس سے توبہ کر لیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس نے کفر کیا ہی نہیں ہے، بلکہ کفر کیا تھا اب توبہ کر لیا، اور یہ حکم صرف کفر کے بارے میں ہے، اس کے فسق و فجور کے بارے میں نہیں۔ فسق و فجور سے توبہ تو اب بھی اس کے ذمے میں باقی ہے۔ فقہ کی کسی کتاب میں آل صاحب نہیں دکھا سکتے کہ فسق و فجور سے انکار کر دینا بھی توبہ کے درجے میں ہوتا ہے۔ آل صاحب یہ کہیں نہیں دکھا سکتے، نہ کوئی اور دکھا سکتا ہے۔ صرف کفر و ارتداد سے انکار کو حکماً توبہ قرار دیا گیا ہے، وہ بھی قتل سے بچانے کے لیے، ورنہ باقی مرتد کے سارے احکام اس پر لاگو ہوں گے۔ آل صاحب نے جن کتابوں کا نام لیا ان میں ایک نام رد المختار کا بھی لیا، اور رد المختار میں علامہ سید ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے اس مسئلے کو کس طرح بیان کیا اور کیا فرمایا ہے، خود ناظرین اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔
پہلے تنویر الابصار اور در مختار کی عبارت ملاحظہ فرمائیں، جس پر حاشیہ رد المختار ہے۔ تنویر الابصار اور در مختار میں ہے شہیدوا علی مسلم بالردۃ وهو منکر لا یتعرض له لا لتکذیب الشہود العدول بل لان انکارہ توبۃ ورجوع یعنی فیمتنع القتل فقط وتثبت بقیۃ احکام المرتد، یعنی انہوں نے یعنی گواہوں نے ایک مسلمان پر ارتداد کی گواہی دی، اس کے مرتد ہونے کی گواہی دی، اور وہ شخص اس کا انکار کر رہا ہے تو اس پر تعرض نہیں کیا جائے گا، عادل گواہوں کو جھوٹا قرار دینے کی وجہ سے نہیں، ورنہ تو آل صاحب اپنے ابا حضور کو جھوٹا کہنے کی جسارت و ہمت کرے۔ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ عادل گواہوں کو جھوٹا قرار دینے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس لیے کہ اس کا انکار ہی توبہ اور رجوع ہے، یعنی صرف قتل سے روک دیا جائے گا اور مرتد کے باقی احکام ثابت رہیں گے۔ کیا فرمایا؟ فَيَمْتَنِعُ الْقَتْلُ فَقَطْ وَتَثْبُتُ بَقِيَّةُ احکام المرتد، صرف قتل سے روک دیا جائے گا اور مرتد کے باقی احکام ثابت رہیں گے۔ پھر اس کے ضمن میں علامہ سید ابن عابدین شامی علیہ رحمہ رد المختار میں فرماتے ہیں والوجہ فیہ انہ لم یتب حقیقتا وانما حکما بجعل انکارہ توبتا فہو داخل فی المسلم الذی ارتد ولم یتب، رد المختار جلد 6 کتاب الجہاد باب المرتد صفحہ نمبر 390۔ یعنی مرتد کے باقی احکام ثابت رہنے کی وجہ یہ ہے کہ حقیقت میں اس نے توبہ نہیں کی، بلکہ محض حکمی طور پر اس کے انکار کو توبہ قرار دیا گیا ہے، تو وہ اس مسلمان کے حکم میں داخل ہے جس نے ارتداد کیا، جس نے کفر کیا اور توبہ نہیں کی۔ امام اہل سنت سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وَيَظْهَرُ لِي وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ أَنَّ مُجَرَّدَ جُحُودِهِ لَا يَجْعَلُهُ مُسْلِمًا مَا لَمْ يَرْجِعْ عَمَّا قَالَ وَيُسْلِمْ وَيُزِلْ آثَارَهُ إِنْ بَقِيَتْ۔ التعلیقات الرضویہ حاشیۃ الاشباہ صفحہ نمبر 89، مکتبہ امام احمد رضا اکیڈمی۔ یعنی میرے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، میرے نزدیک محض اس کفر کا انکار کر دینا اس کو مسلمان نہیں بنا دیتا جب تک کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع نہ کرے، اسلام قبول نہ کرے، اور اگر اس کے کفر کی نشانیاں باقی ہوں تو انہیں مٹا نہ دے۔ اور ایک حوالہ ملاحظہ فرمائیں، حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں مرتد اگر اپنے ارتداد سے انکار کرے تو یہ انکار بمنزلہ توبہ ہے، اگرچہ گواہان عادل سے اس کا ارتداد ثابت ہو، یعنی اس صورت میں یہ قرار دیا جائے گا کہ ارتداد تو کیا مگر اب توبہ کر لی، لہٰذا قتل نہ کیا جائے گا اور ارتداد کے باقی احکام جاری ہوں گے۔ مثلا اس کی عورت نکاح سے نکل جائے گی، جو کچھ اعمال کیے تھے سب اکارت ہو جائیں گے، حج کی استطاعت رکھتا ہے تو اب پھر حج فرض ہے کہ پہلا حج جو کر چکا تھا بیکار ہو گیا۔ بہار شریعت حصہ 9 مرتد کا بیان مسئلہ نمبر 11۔ ان تمام عبارات سے معلوم یہ ہوا کہ نسیم کے انکار کی وجہ سے زیادہ اس کو ظاہراً کافر نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کے انکار کی وجہ سے سارے الزامات مرتفع نہیں ہو جائیں گے، سارے الزامات سے وہ پاک و صاف نہیں ہو جائے گا۔ مثلا نسیم اختر کا گاؤں میں جمعہ قائم کرنا، اس دن اپنی اور مسلمانوں کی نماز ظہر قضا کروانا، غلط فتویٰ دینا، جاہل ہو کر واض و تقریر کرنا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، چھونا، ان کے ساتھ فوٹو کھنچوانا، ان سے پیر دبوانا، ان کے ساتھ تنہائی میں رہنا، عورتوں کی طرح آدھی پیٹھ تک لمبے بال رکھنا، ٹی وی دیکھنا، جو ٹی وی بطور تبرک آج بھی ان کی خانقاہ میں ہے، پیر نہ ہو کر لوگوں کو مرید کرنا، پھانسی کے معلن ہونے کے باوجود نماز پڑھا دینا، گالیاں دینا، کسی عالم و مفتی کو خاطر میں نہ لانا، خود کو قادری سلسلے کا پیر بتانے کے باوجود مزامیر والی، میوزک والی قوالی سننا، حتیٰ کہ عورتوں کی قوالی سننا، اپنے جاہل فاسق دنیا دار بھائی کا مزار بنوانا۔ ہاں وہی وسیم اختر جو گھٹنے سے اوپر ہاف پینٹ پہنتا تھا، جو ٹی وی دیکھتا تھا، جو لڑکیوں کے ساتھ بیڈمنٹن کھیلتا تھا، لڑکیوں کے ساتھ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فوٹو کھنچواتا تھا، مشاعروں اور ناجائز قوالی کی محفل سجاتا تھا، خفیہ اشعار پر بھی داد دیتا تھا، جس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بھی گردش کر رہی ہے وغیرہ۔ ایسے خرافاتی شخص کا مزار بنوانا، وہاں عورتوں کو آنے کی عام اجازت دینا وغیرہ، بے شمار خرافات ہیں جن کا نسیم سرکار مرتکب ہے، جو عوام و خواص سب کے مشاہدے میں ہے، سب اس سے واقف ہیں۔ کیا نسیم کی یہ کہہ دینے سے کہ میرے اوپر سارے الزامات غلط ہیں، ان تمام فسق و فجور سے بھی وہ پاک و صاف ہو جائے گا؟ پھر یہ فسق و فجور تو انکار کے بعد کے ہیں، ان سے کیسے پاک و صاف ہو سکتا ہے؟ اگر اس طرح مجرم کے انکار کو ہی دلیل سمجھا جائے تو پھر دنیا کا نظام عدالت ہی درہم برہم ہو جائے گا، کسی جج وکیل کورٹ کچہری کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، لوگ جرم کریں گے اور بس انکار کر کے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو وہ بالفرض سید ہونے کے باوجود ان کرتوت کی بنا پر سخت سزا کے سزاوار ہوتے، چونکہ یہاں اسلامی حکومت نہیں، اس لیے کم از کم ان سے اور ان کے پیروکاروں سے، نسیمیوں سے بائیکاٹ جاری رکھا جائے گا۔ خانوادہ نبوت کے عظیم فرزند علامہ سید محمد امین بن عمر المعروف سید ابن عابدین شامی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں
حتى لو كان من الأشراف لكنه تعدى طوره ففعل اللواطة أو وجد مع الفساق في مجلس الشرب ونحوه لا يكتفى بالتعزير بالأعلام فيما يظهر لخروجه عن المروءة لأن المراد بها كما في الفتح وغيره الدين والصلاح. وسيأتي آخر الباب أنه لو تكرر منه الفعل يضرب التعزير فهذا صريح في أنه بالتكرار لم يبقى ذا مروءة. رد المختار جلد 6 کتاب الحدود باب التعزیر صفحہ نمبر 107۔ ترجمہ سنیے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اشراف میں سے ہو یعنی عزت دار مرتبے والا ہو، یعنی عالم ہو، سید ہو، مرتبے والا ہو، لیکن وہ اپنی حد سے تجاوز کرے، حد سے بڑھے اور لواطت بدفعلی کا ارتکاب کرے یا فاسقوں کے ساتھ شراب نوشی کی مجلس میں بیٹھا پایا گیا، تو ظاہر ہے اس میں صرف تعزیر بالاعلام کافی نہیں ہوگا، یعنی اعلانیہ طور پر تنبیہ کر دینا، صرف ڈانٹ ڈپٹ کر کے چھوڑ دینا کافی نہیں ہوگا، اس کا مروت اخلاقی شرافت سے نکل جانے کی وجہ سے، کیونکہ جیسا کہ فتح وغیرہ میں ہے کہ مروت سے مراد دینداری اور نیک چلنی ہے، اور باب کے آخر میں آئے گا کہ اگر ایسا فعل بار بار سرزد ہو، یعنی کوئی سید یا عالم مرتبے والا شخص بار بار کسی ناجائز کام میں پکڑا جائے تو پھر اسے مار کر تعزیر کی جائے گی، یضرب التعزیر، اس کو مار کر تعزیر کی جائے گی۔ یہ صراحت ہے کہ جب گناہ بار بار ہو تو وہ مروت والا باقی نہیں رہتا۔ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح کے پیر کے بارے میں سوال ہوا، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید بغیر پردہ عورتوں کو مرید کرتا ہے اور ان بے پردہ کو اپنے پاس بٹھلاتا ہے، بات بھی کرتا ہے، بجائے داڑھی مڈانے کے خشخشی کرنے کا حکم دیتا ہے، عالموں کی غیبت کرتا ہے، اذان اور صلاۃ اور تکبیر اپنے کانوں سے سنے مگر نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اور کہتا یہ ہے کہ پیر رسول تک نہیں بلکہ خدا تک براہ راست پہنچا دے گا، ایسے پیر کے واسطے ہماری شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ ایسے پیر کا مرید ہونا کیسا ہے؟ اور جو اس کے پیروکار ہیں ان کے واسطے اور ایسے پیر کے واسطے ہماری شریعت اہل سنت و جماعت کیا حکم دیتی ہے؟ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا یہ جواب ارشاد فرمایا، اگر یہ باتیں واقعی ہیں تو ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت جائز نہیں، ایسا شخص اور اس کے پیرو سب گمراہ ہیں، اور یہ کہنا کہ پیر رسول تک نہیں بلکہ براہ راست اللہ تک پہنچا دیتا ہے، اس کے ظاہر معنی یہ ہے کہ بے واسطہ رسول، اگر یہی مراد ہے تو صریح کفر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ نمبر 579۔ فقیہ اعظم ہند حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں، سادات و علماء اگر وجاہت والے ہوں کہ کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ بھی نادراً ان سے صادر ہو تو ان کی تعزیر ادنیٰ درجے کی ہوگی، اگر یہ لوگ اس صفت پر نہ ہوں بلکہ ان کے اطوار خراب ہو گئے ہوں، مثلا کسی کو اتنا مارا کہ خون خون ہو گیا، یا چند بار جرم کا ارتکاب کیا، یا شراب خوری کے جلسے میں بیٹھتا ہے، یا لواطت میں مبتلا ہے، تو اب جرم کے لائق سزا دی جائے گی، اس صورت میں درے لگائے جائیں یا قید کیا جائے۔ بہار شریعت حصہ 9 تعزیر کا بیان مسئلہ نمبر 3 صفحہ نمبر 404۔ فتاوی فقیہ ملت میں ایک استفتاء ہے جس میں ایک ناجائز فعل بد میں پکڑے جانے والے سید صاحب جو پیری مریدی بھی کرتے تھے ان کے متعلق حکم پوچھا گیا۔ اسکرین پر وہ سوال آپ پڑھ لیں، ہم صرف آپ کو جواب پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس جواب میں سب سے پہلے بہار شریعت کی عبارت ہے، پھر علامہ شامی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے جو ہم نے ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے پہلے آپ کو سنا دیا ہے۔ یہاں صرف اس کتاب کی عبارت سماعت فرمائیے۔ تحریر فرماتے ہیں، اگر اسلامی حکومت ہوتی تو بہت بڑی سزا دی جاتی۔ ہندوستان کی موجودہ حالت میں مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا سخت بائیکاٹ کریں، خود اس سے دور رہیں اور اس کو اپنے سے دور رکھیں، اور جو لوگ اس سے مرید ہیں اس کی بیعت توڑ کر کسی دوسرے جامع شرائط پیر سے مرید ہو جائیں کہ ایسے پیر سے کوئی فیض نہیں ملے گا، اور اگر لوگ یہ کہہ کر کہ ہمارے سلسلے کی عزت کا سوال ہے خاموش رہیں، وہ سخت غلطی پر ہیں۔ اگر ایسے شخص کا بائیکاٹ نہیں کیا گیا تو وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں پر بھی حملہ کرے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ سید ہی نہ ہو کہ ہندوستان میں بہت سے لوگ سید بن گئے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان فی بلد ولدی والناس اتقى منہ فلیس منی، یعنی اگر کسی شہر میں میرا فرزند ہے اور دوسرے لوگ اس سے زیادہ پرہیزگار ہیں تو وہ میرا نہیں۔ سبعی سنابل شریف صفحہ نمبر 102۔ واللہ تعالی اعلم۔ فتاوی فقیہ ملت جلد 2 صفحہ نمبر 420 مکتبہ فقیہ ملت۔ ان تمام فتاوی اور عبارات سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر جرم کثیر ہوں یا جرم سنگین ہو یا متعدی ہو جس کی وجہ سے مزید لوگوں کا بدعات و خرافات میں مبتلا ہونے، گناہ گار ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر اس فتنے کے سد باب کے لیے، لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے فساق و فجار سے بائیکاٹ کا ہی حکم دیا جائے گا، نہ کہ شتر بے مہار چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ سمجھ آل صاحب جیسے مفاد پرست مفت کے مفتی کو کہاں، انہیں تو بس اپنے فائدے سے مطلب ہے، دریا کو اپنے موج کی طغیانی سے ہے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے۔ اور آل صاحب، مفتی قاسم اور غلام حیدر جیسے لوگ جس سیمینار کے سرپرست و ذمہ دار ہوں، وہ سیمینار کس معیار کا ہوگا، سامعین خود اندازہ لگا لیں۔ سیمینار کا جائزہ تو ہم اگلے پارٹ میں لیں گے،
یہاں بس نسیمیوں کے لیے اتنا عرض کر دوں کہ ابھی نسیمیوں کو احساس بھی نہیں ہے، نادانوں کو خبر ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ انہیں آگ کی بھٹی سے نکال کر دلدل والی گہری کھائی میں ڈھکیل دیا گیا ہے۔ انکار کا مطلب جیسا کہ بتایا گیا کہ انکار بمنزلہ توبہ ہے، یعنی نسیم نے کفر کیا تھا، گمراہی میں مبتلا تھا، اب توبہ کر لیا، نئے سرے سے وہ اسلام میں داخل ہوا۔ اگر حج فرض ہو تو دوبارہ حج کرنا ہوگا، کسی سے مرید تھا تو بیعت ٹوٹ گئی، دوبارہ مرید ہونا ہوگا، کسی سے خلافت حاصل تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی، اب وہ پیر ہی نہیں رہا، لہٰذا اس کے انکار کے بعد بھی جو اس نے مرید کیا اور جو لوگ اس سے مرید ہوئے سب نے ناجائز کام کا ارتکاب کیا۔ اگر اپنے نسیمی سیمینار کو حق اور درست سمجھتے ہو تو پھر تمہیں اس کے نتیجے میں ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ نسیم اب پیر نہیں ہے، اس سے مرید ہونا جائز نہیں ہے، اور اگر تم خود اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پھر ہم سے اس سیمینار کو ماننے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ عجب تماشا ہے کہ جس سیمینار کو، اس کے فیصلے کو خود نسیمی نہ پوری طرح سمجھ سکے نہ قبول کر سکے، اس پر دوسروں سے تسلیم حق کا تقاضا کرتے ہیں۔ اور پھر اہم ترین بات تو یہ ہے کہ کوئی نسیمی نسیم کے انکار کو توبہ ہی نہیں سمجھتا، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ نسیم بے قصور تھا جس کا اس نے انکار کر کے اظہار حق کیا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو جن گواہوں نے گواہی دی ہے، جن کو بدایونی صاحب غیر جانبدار کہہ رہے ہیں، صرف انہی کے زبان سے انکار کا جو مطلب علماء کرام نے بتایا ہے وہ کہلوا کر دکھائیں، یعنی نسیم کافر و گمراہ ہوا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک گواہ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ دے یا مان لے، کیونکہ سب کے سب پکے سڑے ہوئے نسیمی ہیں جن کا ماننا یہ ہے کہ نسیم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو پھر آل صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ان کے ماننے والوں کا کوئی بائیکاٹ نہیں؟ یہ کیسا فلسفہ ہے، کیسی منطق ہے؟ اگر بالفرض نسیم سرکار کا انکار ثابت بھی ہو جائے تو شریعت کا حکم تو اسی نسیم سرکار سے متعلق اٹھے گا، مگر جو لوگ اس کی گمراہی کے زمانے میں اس کے ساتھ کھڑے رہے، اس کے خرافات میں شریک رہے، اسے ولی پیر مانتے رہے، اس کی مزار پرستی کرتے رہے، اور اب بھی ان سب چیزوں میں وہ مبتلا ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ کیا وہ تمام ناجائز عقائد و اعمال کے باوجود صاف بچ نکلیں گے؟ ان کے مریدین کی گمراہیت تو جو کی تو باقی ہے، ان کے خرافات تو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے مریدین میں بہت سے شیعہ و رافضی بھی ہو چکے ہیں، لیکن نسیمی لیبل لگا کر محفوظ ہیں۔ افسوس، عید غدیر جو کہ شیعوں کا خاص تہوار ہے، ان کی عید اکبر ہے، اس بار بھدرک میں دھوم دھام بم پٹاخے آتش بازی کے ساتھ منائی گئی، لیکن بابا جان ماما جان کا نام لیوا ہیں تو سارے خرافات معاف ہیں، یعنی ان لوگوں کا دین و مذہب بس ماما جان بابا جان سے شروع ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ اگرچہ رافضی ہو، قادیانی ہو، دیوبندی، وہابی ہو، لیکن بابا جان ماما جان کو مانتا ہو تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے سارے چھوٹ ہیں، سب کچھ معاف ہے۔ اور وہیں ایک سچا پکا سنی ہے لیکن ان کے بابا جان ماما جان کو نہیں مانتا تو وہ ان نسیمیوں کے نظروں میں سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا باغی ہے۔ کیا یہی تمہاری سنیت ہے؟ معاذ اللہ، نسیمیوں اگر خود کو سنی سمجھتے ہو تو سنی والے کام کرو، شیعوں کے طریقوں سے بچو، شیعوں کے راستوں سے بچو۔ خیر، اتنی بات تو آل صاحب کو بھی معلوم ہوگی کہ اگر کوئی کافر کو کافر نہ مانے تو خود کافر ہو جائے گا، گمراہ کو گمراہ نہ مانے تو خود گمراہ ہو جائے گا، فاسق کو فاسق نہ مانے تو خود فاسق ہو جائے گا۔ اور یہاں نسیمی نسیم کو صرف مسلمان نہیں بلکہ اعلیٰ درجے کا مسلمان، ولی، پیر اور مقتدائے طریقت مانتے ہیں، تو وہ کیسے گمراہ نہیں ٹھہریں گے؟ چنانچہ یہ سب نسیمی اعتقادی طور پر گمراہ اور عملی طور پر سخت فاسق و فاجر ہیں۔ ایسے میں شرعاً یہی حکم ہونا چاہیے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہاں، ان کی اصلاح کے لیے ان سے بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن آل صاحب نے کتنے نسیمیوں کی اصلاح کی ہے؟ اب تک جتنے نسیمی جلسوں میں گئے ہیں کوئی ایک جلسہ دکھا دیں جس میں آل صاحب نے نسیم کے ولی پیر ہونے کا انکار کیا ہو، یا اشارتاً ہی صحیح لوگوں کو اس کو ولی پیر ماننے سے روکا ہو۔ افسوس، ان کی زبان تو صرف دولت و شہرت کی ہوس میں چلتی ہے اور حضور محدث کبیر اور حبیب ملت کے خلاف زہر اگلنے میں صرف ہوتی ہے۔ نسیم کا ذکر آئے تو ان کے لب سی جاتے ہیں۔ بس جب تک ان نسیمیوں کے دل سے نسیم کو ولی و پیر ماننے کا زہر نہیں نکلتا اور وہ کھلے الفاظ میں ان تمام گمراہیوں سے، گناہوں سے توبہ نہیں کر لیتے، ان کا بائیکاٹ شرعاً باقی رہے گا۔ واللہ تعالی اعلم وما علینا الا البلاغ۔ آئندہ پارٹ میں نسیمی سیمینار سے متعلق گفتگو کی جائے گی، جس میں اس سیمینار کی حیثیت، نسیمی گواہوں کی حقیقت کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔